ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ہوا و سرور عالم کے در کی بات کرو، ہٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو، ہٹا دو سر سے میرے دوستوں طبیبوں کو، مدینے والے میرے چارہ گھر کی بات کرو. ضروری دیکھ کے آیا پھر میں بتا کے، میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو. بے بسم اللہ اس بلادہ اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان بنا تو بہو بنا ملیا نبی سہارا ہو. حمد و صلاة کے بعد قابل صد احترام معزز علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام، ثنا خوان مصطفیٰ اور میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم سب اللہ کے پیارے حبیب لبیب کی محبت سے سرشار ہو کر ایک مقدس، پاک اور بابرکت محفل میں حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ حق بہو کانفرنس. این عاشق ہوئے کہ عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سیسے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دیتے، جنہیں واقف کل اسراراں ہوں. عاشق سر سجدیوں بول لچے دے باہو، تھوڑے کافر گئے ہزاراں ہوں. معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، مجھے احساس ہے کہ ہم سب مسلمان اس دور میں مختلف پریشانیوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور ہمارے حالات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بار ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ اہل سنت کے لیے ہیں. اور اس مشکل گھڑی میں اہل سنت ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے، اور اس گھڑی میں استقامت، صبر اور دیانت اور ایمانداری اور عشق کے ساتھ ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنا ہے. آپ بڑے دور اور قریب سے خواتین و حضرات تشریف لے آئے، اور موضوع بھی بڑا ایک اچھوتا سا اور بڑا پیارا سا چبھنے والا رکھا، عشق مصطفیٰ. اور ایک صوفی بزرگ، ایک فقیر، حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو کے ذات پاک سے منسوب حق باہو کانفرنس کا انعقاد آپ فرما رہے. وقت بہت بیت چکا ہے، آپ نے ثنا خوانی بھی سماعت کی، اور میں نواب شاہ بے نظیر آباد کے تمام علماء اور جماعت اہل سنت کے رہنماؤں کا مشکور ہوں کہ تمام آج میری نظروں کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ ہم اکٹھے ہو کر کملی والے آقا کی محبتوں سے سرشار بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں، لیکن آج کا پروگرام دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک تو عشق مصطفیٰ ہے، اور پھر جو عشق مصطفیٰ پا لیتا ہے تو اس کا دوسرا حصہ کیا ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. عشق مصطفیٰ کے بغیر کسی کے نامہ اعمال میں
ولایت کی مہر نہیں لگتی، اس کے لیے مہر لگتی ہے جو نبی کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کو سرکار کی ذات پاک سے جوڑ لیتا ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کملی والے محبوب کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب، اپنے معشوق کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے، اور اس کے لیے اس کی زندگی کا متاع حیات ہی محبوب کی ادا ہوتی ہے۔ پھر اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر اس پہ قربان ہوتا ہے اور اس پہ جان نچھاور کرتا ہے، اور پھر اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سیم یہی کنڈیشن عاشق رسول کی ہوتی ہے۔ جب وہ عاشق رسول بنتا ہے، حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، تو پھر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو رب نے فرمایا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر وہ کملی والے آقا کی حیات مقدسہ کو اپنے سامنے رکھ کر آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جب عمل پیرا ہو جاتا ہے، عاشق بن کر عشق میں ڈوب جاتا ہے، اور اسم محمد میں اور عشق محمد میں، حسن محمد میں فنا ہو جاتا ہے، تو رب کائنات اس کو اپنی محبت میں لے کر اسے بقا عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ میں تو اس نواب شاہ سے محبت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ سارے پکے سچے عاشق رسول بات سنتے ہو تو ایسا سبحان اللہ کی صدا آتی ہے کہ دور کے لوگ بھی سن کے مہک اٹھتے ہیں۔ ساتھیوں، میں لمبی تحمید اس کی تمہیدیں مانگنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ایک حدیث مقدس یاد آ گئی کہ میرے محبوب کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، نوجوان تھا۔ آقا کا تو ہر وقت زمانہ ہے، لیکن اس وقت جب سرکار ظاہری دنیا میں جلوہ کرتے، ایک لڑکا تھا جو اپنے حسن پر نازا تھا، اور ہمیشہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے خود کو دیکھتا تھا، اور پھر کہتا واہ اللہ، کیا تو نے میری آنکھیں بنائی، کیا تو نے میرے بال بنائے، کیا تو نے میرے گال بنائے، کیا تو نے میرے لپس بنائے، کیا تو نے میری گردن بنائی، کیا تو نے میرے وجود کو بنایا، میرا جیسا حسین، میرے جیسا خوبصورت کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب وہ اپنے حسن کو دیکھتا اور نازاں رہتا۔ یہ وقت گزرتا گیا، وہ گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے نہا کے نئے کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنا رہا ہے، اور بال بناتے ہوئے اس کو خیال آیا، یا اللہ جتنا تو نے مجھے حسین بنایا ہے اتنا کوئی اور بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا حسین کوئی نہیں ہے، ہوں ہی میں، بس مجھ پر بہت ختم ہے۔ کیا اللہ تیرا تو نے مجھے حسن دیا ہے، اب جو میں نے لباس پہنا ہے اور اب جو میں معطر خوشبو لگا کے باہر نکلوں گا، جو دیکھے گا اچھ کر کے رہ جائے گا، حیران ہوگا کہ اللہ نے کتنے حسین ہستی کو پیدا کیا اور اتنا خوبصورت جوان ہمارے سامنے کیسے آ گیا۔ اور خوبصورت بھی تھا اور اپنے اوپر نازاں بھی تھا۔ اب اس دن جب اس نے خود کو دیکھا، اس کے دل سے یہ نکلا کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں۔ اب نکلتا ہے باہر۔ جب باہر نکلا نا تو اس کے ذہن میں تو یہ خیال تھا کہ دنیا کے لوگ، خواتین، جنس مجھے دیکھیں گے اور میرے اوپر فدا ہو جائیں گے۔ لیکن جب باہر نکلا تو رب نے ایک اسے اور نظام دکھایا کہ اس کے سامنے خرامہ کملی والے آقا کی آمد، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں جلوہ گر ہوئے۔ آقا جیسے قریب تشریف لائے، سرکار جب اس کے پاس پہنچے
آواز آ رہی ہے؟ لائٹوں کا ہوتا ہے، لیکن غوث پاک کے زمانے میں تو اسپیکر نہیں تھے، لیکن آواز آخری حد تک پہنچتی تھی۔ ہم ان کے غلام ہیں، کوشش یہ کریں گے کہ یہ کام کرے نہ کرے، یہ کام کر جائے اور دل کام کر جائے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے تو اپنے حسن پہ ناز کیا، جب باہر نکلا نا، دیکھتے ہی میرے محبوب کے بددعا کے چہرے کو دیکھا، آزاد کے کجلے والے نینا کو دیکھا، والمیل کی زلفوں کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، جد اللہ والے ہاتھوں کو دیکھا، کملی والے کی ذات مقدس کو دیکھتے ہی قربان ہو گیا، عشق میں فریفتہ ہو گیا، اسے اپنا وجود بھول گیا، اپنا حسن بھول گیا، اور جو اپنے اوپر نازا تھا وہ اسے بھول گیا۔ بس کمال یہ تھا کہ آگے آگے کملی والے تھے، پیچھے پیچھے وہ اڑا۔ اب سرکار جاتے ہیں، ہوتا غیر مسلم، سرکار جاتے ہیں صحابہ کے گھروں میں، وہ باہر دروازے پہ کھڑا ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، میرے ذہن کا، میرے دل کا جو تخیل ہے، میرا محبوب میرے سامنے آ جائے، ان کے حسن کے جلوے دیکھ لوں۔ اب سرکار جب واپس تشریف لاتے صحابہ کے گھر سے، پھر یہ سرکار کے پیچھے وہ لیتا، آقا کملی والے مسجد میں جلوہ گر ہوتے، مسجد میں تشریف فرما ہوتے، یہ بار مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا، انتظار کرتا رہتا، آقا اپنی حویلی میں تشریف فرما ہوتے، یہ بار گیٹ پہ کھڑا ہوتا، کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا اور سونا بھول گیا، بس اس کے کیا تھا کہ آقا کا دیدار ہی اس کے لیے سب سے بڑی خوراک۔ اب جس کو اپنا حسن بھول گیا، جو اپنے حسن پہ نازا تھا، اس کو ایسی ہستی مل گئی جو حسینوں کے بھی بادشاہ ہیں، اور رب عشق کما بیٹھا، بدلے ہک دم دے گل دنیا نو پا بیٹھا۔ رب نے بھی تو عشق کیا، میرے محبوب کو بنایا اور میرے محبوب پر فریفتہ ہو گئے۔ رب نے جب عشق کیا تو پھر بندے کی کیا ضرورت تھی کہ ان سے عشق نہ کرتا۔ اب اس کے زندگی کے ایک ایک لمحے آقا کے دیدار کے متلاشی تھے، سرکار جہاں ہوتے وہ سامنے آتا، جہاں سے گزرتے۔ اب آقا کو بھی پتا تھا میرا عاشق ہے، پتا اس عاشق کو بھی تھا، معشوق اور عاشق کو ایک دوسرے کا اندازہ تھا، لیکن میرے محبوب اس کے عشق کی انتہا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب وقت گزرتا گیا، یہ مکہ پاک میں تھے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ ہجرت کیجئے، مدینہ طیبہ تشریف لے جائیے۔ اب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ایک دن گزرا فراق میں، دوسرا دن گزرا فراق میں، تیسرا دن گزرا فراق میں، چوتھا دن گزرا فراق میں، ایک ہفتہ گزرا فراق میں۔ کھانا پینا تو بھولا ہوا تھا، لیکن جب تک محبوب کے حسن کے جلوے نہ دیکھتا تو پھر اس کی تو نہ آنکھوں کو خوراک مل سکتی تھی، نہ روح کو خوراک مل سکتی تھی، بس بڑا پریشان رو رہا ہے، اور اس کی چشم تر ہے، جیسے حضور سلطان العارفین نے عاشق کی نشانی بتائی ہے کہ عاشق کی نشانی کیا ہے کہ آہ سرد، چہرہ زرد، چشم پرنم، ہوکے لیتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہے، اور چہرہ اس کا عشق میں محو کر زرد ہو جاتا ہے، اور کنٹینیو اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی بہتی ہے۔ اب وہ روتا رہتا ہے، آنکھیں بھی سرخ ہیں، چہرہ بھی زرد ہے، آنکھیں بھی بھر رہا ہے، لیکن محبوب نظر نہیں آتا، بڑا پریشان حال۔ اور کیا تھا، اس کا والد فوت ہو چکا تھا، اس کی والدہ تھی، اور چچا اس کا بڑا سرمایہ دار تھا۔ چچے نے اپنا تمام تر بزنس اس کے حوالے کیا ہوا تھا، کاروبار وہ کرتا تھا، پیسے اس کے پاس تھے، سونا اس کے پاس تھا، دولت اس کے پاس تھی، مال و متاع اس کے پاس تھا، محل و ماڑیاں اور دکانیں اس کے پاس تھی، سب کچھ اس کے انچارج وہ تھا۔ لیکن چچا کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے چچا جی میں نے مدینے جانا ہے۔ چچا تو اس کا غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ یہ لڑکا کسی اور کام سے لگ گیا ہے، کیوں نہ اس کو روک لوں۔ چچا نے کہا نہیں بیٹا، میں تجھے مدینے نہیں چھوڑتا، میرا سارا کاروبار تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کاروبار کی چابیاں اٹھائیں، آگے رکھی، چچا یہ چابیاں لو
کاروبار سنبھالو، میں نے مدینے جانا ہے۔ اے مدینے کے عاشقوں، آپ مجھے اندازہ ہے کہ جتنا آپ کا عشق ہے اور جتنے تڑپ رہے ہو، 2 سالوں سے مدینہ پاک کی حاضری نہیں ہو رہی۔ جو عاشقوں کی کیفیت ہے، جو سالانہ جانے والے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب وہ تڑپ رہا ہے۔ چچا نے کہا بیٹا جتنا میرا مال خزانہ دولت حساب و کتاب رجسٹر تمہارے پاس ہے میں نہیں تم سے لے لوں گا۔ اس نے رجسٹر سامنے رکھا، پیسہ سامنے رکھا، چاچا یہ لو، میں نے مدینے جانا ہے۔ پھر چچا نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ تمہارے پاس میرے زیور پڑے ہیں، سونا سارا تیرے پاس ہے، وہ سونا میں تم سے چھین لوں گا۔ کہتے سونا لے لو، میں نے مدینے جانا ہے۔ سونا دے دیا، کاروبار دے دیا، مال دے دیا، پیسے دے دیے۔ چچا نے دیکھا کہ یہ جو ہے رکے گا نہیں اور یہ ضد کر رہا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی تیرے منگیتر ہے، میں نے تجھے دی ہوئی ہے، اور اگر تو مدینے جائے گا تو میں اپنی بیٹی تجھ سے چھین لوں گا۔ اس نے کہا کل کا چھینتا اب چھین لے، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانے۔ چچا نے کہا یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس میرا ہے، میرے پیسے کی کمائی ہے، میری دولت کا یہ لباس ہے۔ اسی ٹائم اپنی ماں کو عرض کیا ماں جی ایک چادر مجھے دے دو، میں تہ بند باندھ لوں، چچا کے کپڑے چچا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب چچا کو کپڑے اتار کر دے دیے، بوٹ اتار کر دے دیے، تہ بند میں ایک چادر باندھی۔ ماں کو رو کے عرض کرتا ہے امی جی اگر میری زندگی چاہتی ہو تو مجھے اجازت دو، میں نے مدینے جانا ہے۔ اس کے مدینے میں کیا ہے کہ میرا محبوب وہاں رہتا ہے، میں نے اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہے، میں نے اپنے محبوب کی محبت میں سرشار ہونا ہے اور اپنی آنکھوں کو سیراب کرنا ہے، اپنے دل کو مصطفیٰ کریم کے حسن کو دیکھ کر سیراب کرنا ہے، میں نے مدینے جانا ہے۔ اب باپ نے بھی چچا نے بھی اجازت دے دی۔ ماں رو پڑی بیٹا میرا تنہا بیٹا تو ہے۔ اس نے کہا ماں جی اگر تنہا بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو میں نے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے۔ اب ماں نے اجازت دے دی۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جس پہ کپڑے نہیں ہیں، اور وہاں سے دوڑتا ہے، زاد راہ نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بس ایک عشق ہے، میں نے مدینے جانا ہے، میں نے آقا کا دیدار کرنا ہے مصطفیٰ کی محبت میں۔ اچھا ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا، آقا کی محبت میں سرشار ہے اور چلا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے کئی دن اس کو لگ گئے، جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور مجنوں کی بھی نشانی یہی ہے نا کہ مجنوں تو لیلا کے عشق میں تھا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کسی نے کہا تیری لیلا کالی ہے، اس نے کہا تیری آنکھ نہیں دیکھنے والی، تو میری آنکھ سے دیکھ، لیلا جیسا حسین کوئی نہیں ہے، اور آقا تو ویسے ہی حسینوں کے شہنشاہ ہیں، یوسف جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پہ قربان ہوتے ہیں۔ اب جب یہ مدینہ شریف پہنچا، پوچھتا بتائیے محبوب مصطفیٰ کہاں ہے؟ پتہ چلتا ہے وہ مسجد قباء میں جلوہ گر ہے۔ اب یہ جاتا ہے، جا کے جیسے مسجد شریف کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، سامنے میرے محبوب جلوہ گر ہیں، خطبہ عطا فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ایک وہ دیوانہ جو مکے میں ہوا کرتا تھا، وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو دولت مند تھا، وہ تو حسین و جمیل تھا، اب یہ ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، حسن بنانے کا وقت نہیں ہے، بال بنانے کا ٹائم نہیں ہے، آنکھوں میں کاجل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھوں سے تو آنسو بہ رہے ہیں، اور وجود میں خوشبو لگانے کی اس کو ضرورت نہیں رہی۔ کیوں کہ اس کی زندگی کا متاع حیات محمد عربی کا دیدار تھا۔ وہ آقا کے دیدار کے لیے، آقا کے محبت میں تڑپتا ہوا آ رہا تھا، اور عاشق کو معشوق پہچان جاتا ہے اور دور سے دیکھ کے اشارہ فرماتا ہے میرے عاشق میرے قریب آ جائے۔ تو نے میرے لیے اپنا گھر کی دولت چھوڑی، گھر کی راحت چھوڑی، گھر کا سکون چھوڑا اور کپڑے اتار کے تو صرف اور صرف میری محبت میں آ گیا ہے۔ میرے سینے سے لگ جا، تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا۔ عشق ہوتا یہ ہے کہ محبوب کو پریشان کر کے اس کا بنا دے۔ جب اس نے اپنی منزل کو پایا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
اب میری اور کوئی طلب نہیں ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے، میری صرف خواہش آپ کا دیدار ہے۔ اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی خوش بختی دیکھیے، سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے تھے یہ صحابی بن کے آقا کے قدموں میں ہوتا تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے سرکار کے پیچھے کھڑا ہوتا، بس اس کا کام کیا تھا؟ دیدار مصطفیٰ۔ میرے بھائی، میرے عزیز ساتھیوں، جوانیاں ہم پر آئی ہیں، وقت ہمارے اوپر بھی آئے ہیں، دولتیں سب نے کمائی ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت محمد عربی کی محبت سرکار کا پیار ہے۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب جنگ تبوک کا وقت آتا ہے تو وہ جو سب کو چھوڑ کے آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے بھی جہاد کے لیے آنا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تو ایک تو ماں کا تنہا بیٹا ہے اور دوسرے نمبر پہ تو سب کو چھوڑ کر یہ میرے لیے آیا ہے، تو وہاں جنگ بھی ہوگی، شہادتیں بھی ہوگی، تو مہربانی کر ادھر رہ جا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب میری چاہت یہ ہے کہ شہید ہو جاؤں اور جنت میں بھی آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں تبوک چلوں اور وہاں شہید ہو جاؤں اور شہادت کے بعد جنت میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ میرے محبوب نے اس کی طرف دیکھا، اس نے پھر یہی عرض کیا، تیسری دفعہ میرے محبوب نے دیکھا، اس نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں شہید ہو جاؤں تبوک کی جنگ میں۔ میرے محبوب نے ہاتھ سے رحمت اٹھائے اور فرمایا یا رب العالمین یہ تبوک بھی چلے گا، وہاں جہاد میں شرکت کرے گا، لیکن وہاں شہید نہیں ہوگا۔ وہ رو پڑا، تڑپ پڑا، قدموں پہ گر کر عرض کرتا یا رسول اللہ میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں۔ قبلی والے آقا نے فرمایا تو شہید وہاں نہیں ہوگا، لیکن واپسی پہ تجھے بخار ہوگا، ٹیمپریچر ہوگا، اس سے تیری ڈیتھ ہوگی، لیکن تیرے ساتھ محمد عربی کا وعدہ ہے کہ تجھے مقام بھی شہادت کا ملے گا اور جنت میں بھی میرے ساتھ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو سرکار سے محبت کرنے والا ہے وہ ہر میدان میں کامیاب رہتا ہے، جو محمد عربی سے محبت کے ناطے جوڑنے والا ہے وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ واقعات تو کافی سنے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھیے تو صحیح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزاری اور انس کی والدہ حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا غلام ہے، آپ کی ڈیوٹی دیتا رہا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، غربت نے بھی ڈیرے لگائے ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا اور فرمایا دعا کرو، دعا کرو، دعا فرمایا اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا، انس کا یا اللہ روزی میں بھی برکت دے اور دگنا کر دے، اور اولاد اس کو اتنی عطا فرما، اولاد اتنی عطا فرما کہ اس کو بھول جائے کہ یہ میرا پوتا ہے، بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ سرکار کی دعا قبول ہو گئی۔ اب باقی جتنے صحابہ تھے، جتنے بھی صحابہ تھے، ان کے فصل ہوتے تھے، یعنی باغات جو پھل دیتے تھے وہ سیزن میں ایک دفعہ، اور حضرت انس کے باغات سیزن میں 2 دفعہ پھل دیا کرتے تھے۔ اور پھر اولاد اتنی ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں 60 سے زیادہ میرے گھر میں بچے تھے، اور ایک دفعہ آپ باہر کھڑے پہ بوڑھے ہو گئے، بیٹھے ہیں، ایک بچہ اس طرف ہے، ایک بچہ اس طرف بیٹھا ہے۔ پوچھا اے آج صحابی آئے، بتائیے تو صحیح یہ کس کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہیں تو میرے پوتے لگتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور اس صحابی نے وہی کہا یا رسول اللہ تیرا فرمان آج برحق سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں، جس نے محبت کی ہے، جس نے رشتہ جوڑا ہے سرکار کے ساتھ، اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بلال کتنی بڑی شان کا مالک بنا، کتنا بڑا مقام حاصل کر گیا۔ کہاں سے کیا اس نے؟ عشق رسول سے کیا۔ اس نے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر ایسا مقام حاصل کر لیا کہ ہاتھوں میں بھی کیل ہے، پاؤں میں بھی کیل ہے، اور جسم
گرم ریت پر پڑا ہوا ہے اور سینے کے اوپر پتھر ہے، زبان کے اوپر انگارے ہیں، لیکن وہ یا رسول اللہ کی صدائیں نہیں چھوڑ رہا، آقا کی محبت سے سرشار، آقا قلب کا کلمہ نہیں چھوڑ رہا۔ اور جب میرے محبوب نے سنا اور حضرت صدیق اکبر نے خرید کے واپس آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو بلال وہ ہستی بن گیا کہ سب سے پہلے آذان دینے کا اعزاز بلال کو حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے ٹائم مسجد بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر بیت اللہ کی چھت پہ آذان دینے کا اعزاز بلال کو حاصل ہوا۔ اتنا اعزاز کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے عشق رسول کا ناطہ جوڑا، حضور سے محبت کی، خالق کائنات نے اس کو عظمت عطا کی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر فرما رہے ہیں، حوروں کو دیکھ رہے ہیں، حوروں کو صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، اے حور تو میرے خبیب کے لیے، اے حور تو میرے زید کے لیے، اے حور تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے لیے، تو میرے طلحہ کے لیے، تو میرے زبیر کے لیے، تقسیم کرتے کرتے تو میرے انس کے لیے تقسیم کیا کرتے کرتے حضرت علی المرتضیٰ کا نام بھی لے لیا، عثمان غنی کا نام لے لیا، عمر فاروق کا نام لے لیا، صدیق اکبر کا نام لے لیا۔ جو حوروں کی سردار تھی وہ دل میں مچل گئی، خوش ہو گئی کہ میں حوروں کی سردار اور محمد عربی انبیاء کے سردار، سرکار نے مجھے اپنے لیے چنا ہوگا۔ وہ دل میں مچل رہی تھی۔ میرے محبوب غیب دان نبی دلوں کی جاننے والے نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے حوروں کی سردار، تیرے لیے میرا کالا بلال، بلال کے لیے وہ تڑپ گئی کہ یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار اور میرے لیے کالا بلال۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے، پتہ نہیں بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے۔ یہ عشق کرنے والوں کا مقام ہے، جس نے عشق کیا ہے وہ منزل کو پا گیا ہے۔ اب جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے اولیاء عظام گزرے ہیں اور جتنے ابھی آ رہے ہیں، ان سب کے کامیابی کا راز محمد عربی کا پیار ہے، سرکار سے فالحانہ عشق ہے۔ باتیں جتنی ان کے خلاف کی گئیں اپنی جگہ، لیکن جب وہ اللہ والے تصور میں بیٹھتے ہیں تو گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو دوسری آیت تلاوت کی، یہ سورہ کہف سے آیت نمبر 17 میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کو نہ دوست ملتا ہے، ولی ملتا ہے اور نہ مرشد ملتا ہے۔ مرشد رہنما کو کہتے ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں، اور دوست اور رہنما اس کو نصیب ہوتا ہے، اس کو نصیب ہوتا ہے جو راہ والا ہے، اور جو گمراہ ہے اس کو نہ مرشد ملے گا نہ ہی اس کو دوست ولی ملے گا۔ اب میرے بھائیوں، حضور سلطان العارفین برہان الواسطین سلطان بہو نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ خے خام کے جان نثار پکڑ دی جڑے محرم نہ ہی دل دے ہو، آب مٹی تھی پیدا ہوئے خامی بھانڈے گلدے ہو، قدر کے جانے لال جواہراں جڑے سوداگر ہیں ملدے ہو، پر ایمان سلامت سوئی ویندے باہو جڑے بھائی فقیران ملدے وہ ایمان سلامت ہوتے ہیں جو دوڑ کے فقیروں سے ملتے ہیں، اور اس کا ایمان کامل ہے۔ آج آپ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہے۔ ہم اگر کسی فقیر کو یا اللہ والے کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، پہلے تو یہ سے خیال آئے گا یار ڈھونٹ سے کہ کوئی آج زمانے میں فقیر ہے نہیں، پھر اگر تھوڑا سا عقیدہ آ بھی جائے پھر کہے گے یار اس کی حالت دیکھو، اس سے تو میرا جسم اچھا ہے، اس سے تو میں بہتر ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کوئی لوگ اگر اس کے سامنے جھکتے ہیں، پیار دیتے ہیں، تو ہم فوری طور اس پر فتویٰ لگا دیں گے کہ دیکھا جی یہ سارے مشرک بن گئے، یہ دیکھو اس ایک انسان کے سامنے جھک رہے ہو، کوئی شرم نہیں آ رہی۔ اب یہ چیزیں جو ہم اس اینگل پہ جب ہم سوچنے لگتے ہیں تو ہم کبھی بھی راہ راست حاصل نہیں کر پاتے۔ عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ جو بندہ عشق کا دعویٰ کرے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ
یار جگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائے ہو عشق اللہ چھو مستانا ہو صدا لائے پھر یار جگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائے بس اپنے سر کی بازی لگا دو. تو اسی لیے پہلے ابتدا میں نے جو سلطان العارفین کا قول مقدس پڑھا آپ فرماتے ہیں کہ این عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھے بھانگ پہاڑا سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہارا. پھر ایک بندہ آتا ہے وہ جب جھک رہا ہے دوسرا اس پر جو اعتراض کر رہا ہے تو اگر وہ دل میں آ جائے ملال کہ یار کیوں اعتراض ہو رہا ہے پھر بھی وہ عاشق نہیں ہے. اگر یہ فخر محسوس کرے کہ شکر ہے کہ میں کسی دنیا دار دولت مند وزیر کے آگے نہیں جھکا ہوں تو اللہ کے فقیر کے آگے جھکا, کسی دولت کے لیے نہیں جھکا, اس ذات کبریا کے لیے جھکا ہوں کہ جو اس کے وجود کے تر موجود ہے. کیونکہ ایتن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خواج گزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا بال ہریرے مطلب لبھئی پیار کھلاتی ہوں پر مرن تو گے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچھاتی ہوں. سب سے بڑی چیز ہے حق دی رمز وہ جان سکتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے. اب اولیاء اللہ کیونکہ حق و کانفرنس بھی ہے اس حوالے سے میں نے ٹریک تھوڑا چینج کیا. اولیاء اللہ دو قسم کے ہیں. ایک ہوتا ہے ولی زاہدی, توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ہوتا ہے ولی زاہدی اور ایک ہوتا ہے ولی وہبی. جو زاہدی ولی ہے وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شب و روز قیام میں رکوع میں سجود میں گزار کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ میرا رب ان کی خشوع خضوع کے ساتھ عبادت اور ریاضت دیکھ کر ان کی عاجزی اور انکساری دیکھ کر رب راضی ہو جاتا ہے اور رب فرماتے تو معشودی ماتوشد, اب تو میرے میں آ گیا میں تیرے میں آ گیا, بس اب تیری زبان سے جو نکلے گا وہ میں تو میرا دوست بن گیا. اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے. یہ ہے زاہدی ولی کا کمال. اور وہبی ولی کون سا ہوتا ہے؟ وہبی ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ارواح میں بھی اللہ کا ولی ہو. جیسے حضرت سلطان العارفین, برہان الواصلین, قدوۃ الصالحین, زبدۃ العاشقین, حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو رب فرمایا اساں بھی کولو حاصل. جب رب نے فرمایا کن فیکون بن جا تو ہم تو ساتھ تھے. ہکو ذات صفات بے دی آہی ہک جگ دے وچ ڈھونڈیا سے ہو ہکو لا مکان ساڈا ہکو آن بتاں وچ پھاسے ہو نفس پلیت پلیتی کی دی باہو اصل پلیت تناسے ہو. کہ رب نے تو ہمیں اتنا کمال عطا کر دیا کہ ہم رب کی ذات میں ایک تھے اور جب اس نفسانی دنیا میں آ گئے تو نفس پلیتی کی تھی باہو اصل پلیت تناسے ہو. یہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو پلیتی کی طرف لے جاتا ہے, لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کی نشانی کیا ہے یہ بھی بتا دوں. حضور سلطان العارفین, برہان الواصلین, قدوۃ الصالحین, زبدۃ العاشقین, سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ فقیر جب اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ گندی دنیا ہے. ادھی لانت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہوں جنہ راہ صاحب نے خرچ رکھی تھی لیسن غضب دیا ماراں ہوں پیواں کلو پتر کہاوے بٹ دنیا مکاراں ہوں جنہ ترک دنیا دی کی تھی باہو لیسن باغ بہاراں ہوں. اس دنیا میں رہ کر بھی جو تارک دنیا ہو کر رہتے ہیں وہ اللہ کے کامل ولی اور دوست ہوتے ہیں. حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہو, آپ کو رہنے سے کوئی نہیں روکتا, رہو کھل کے رہو, اپنی زندگی سے نفرت نہ کرو. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے, لیکن اس زندگی میں اس انداز سے رہو جیسے مرغابی پرندہ پانی میں رہتا ہے. مرغابی کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر تو مسئلہ حل ہے. مرغابی پرندہ ہے
جو کہ پانی میں رہتا ہے اس کبوتر کی طرح یا چھوٹی مرغی کی طرح، لیکن وہ رہتا پانی کے اندر ہے، ڈوبا رہتا ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یعنی اس کا کام پانی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں مچھلی بھی پانی میں، مرغابی بھی پانی میں۔ مرغابی جب پانی سے باہر نکلے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو اس کے پر پانی سے گھیلے نہیں ہوتے۔ پر تو مرغے کے بھی ہے، مرغی کو کبوتر کو آپ پانی میں ڈال دو تو اس کے پر بھیگ جائیں گے، لیکن مرغابی اگر پانی کے اندر ہوگی تو اس کے پر بھیگیں گے نہیں۔ حضور سلطان عارفین نے مثال دی ہے دنیا والوں، اس دنیا میں رہنے والوں، رہو لیکن اس طرح دنیا میں غلطان نہ ہو جاؤ کہ دنیا کی غلاظت تمہارے جسم کے اوپر آ جائے، بلکہ اس طریقے سے رہو کہ جب دنیا سے نکلو تو پاک صاف ہو کر نکلو، جیسے مرغابی پاک صاف ہو کے نکلی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا، کیسے ممکن ہے؟ حضور سلطان عارفین فرماتے ممکن ہے، اور ایسے ممکن ہے کہ کامل مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایسا مرشد کامل ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، سبحان اللہ، نال نگاہ دے پاک کرندہ کچھ سجی سبون رکھتے ہو کہ مرشد کامل نگاہ کرتا ہے، دل کی دنیا میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے اور دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ پھر وہ کامل مرشد کی نگاہ سے انسان کا وجود اور نفس سے ہمارا مر جاتا ہے اور انسان نفس مطمئنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ میں آ گیا تو رب کائنات جب اس کو موت دینے لگتا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کمال پیدا ہوتا ہے وجود انسانی میں جب نفس مر جائے اور انسان کے وجود میں خلاصت نہ ہو اور اللہ کا درویش بن جائے تو رب ذوالجلال والاکرام جب اسی موت کا وقت آنے لگتا ہے تو فرما دیتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ پہ راضی ہو جا اور اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، فادخلی فی عبادی، اور اس کے عبادت گزاروں میں شامل ہو جا، اور وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری زندگی میں مل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، واقعی آپ کو نیند آ گئی ہے۔ یہ خوشخبری زندگی میں مل جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جس ہستی کی اولاد ہونے کا شرف رکھتا ہوں وہ ان فقراء میں سے ہیں، ان درویشوں میں سے ہیں جو کہ زاہدی ولی نہیں بلکہ وہابی ولی ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ کن فیکون جدو رب فرمایا اساں بھی کولوں حاصل ہوں، ہم ساتھ بھی کن۔ اور بار دفعہ سلطان عارفین سلطان باہو نے پیدائش انسانیت سے پہلے کے حالات میں ہم فرمایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے خالق کائنات نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو محمد عربی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر ان کے نور سے سلطان الارواح پیدا ہوئے، پھر ان کے نور سے عرش بنا، کرسی بنی، لوح بنا، آسمان بنا، زمین بنی، مخلوقات بنی، چرند بنے، درند بنے، ساری مخلوق محمد عربی کے نور کے جلووں سے بنے۔ یہ سلطان عارفین سخی سلطان باہو نے بیان فرمایا، اور وہ ایسے کامل ولی تھے، ایسی ہستی والے تھے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو بھی اللہ کے ولی تھے۔ کسی نے سوال کیا حضور سلطان عارفین آپ کسی کے پاس بیٹھے نہیں، آپ نے درس حاصل کیا نہیں، اسکول گئے نہیں، مدرسے گئے نہیں، تو آپ قرآن کے حافظ کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میں امی جی کے پیٹ میں تھا، میری امی قرآن پڑھتی تھی، میں یاد کر لیتا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ سارے پیٹ سے ہو کر ہی آئے ہو، ہر بندہ ماں کی پیٹ میں رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ کوئی پیٹ کی بات کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہو؟ شاید کوئی ایسا کامل شخص بیٹھا ہو، اگر یاد ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے۔ عارفوں کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تھا، امی قرآن پڑھتی تھی اور میں یاد کرتا رہتا تھا، دنیا میں آیا تو حافظ قرآن آیا،
اور پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو سلطان عارفین سخی سلطان باہو کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر جو بھی کافر آتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ کیا انہوں نے عبادت کی تھی؟ کیا انہوں نے ریاضت کی تھی؟ کیا انہوں نے جدوجہد کی تھی؟ یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن ابھی تک تو پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اور کمال یہ تھا کہ ان کی نگاہ کرم سے جو بھی ان کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ 21 لاکھ کافر حضور سلطان عارفین کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تو آپ کے بچپنے میں ہوئے، اور جب سلطان عارفین سخی سلطان باہو جوانی کے عالم میں آئے پھر تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے۔ سلطان عارفین کا پورا لمحہ، پورے اوقات صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزرتے تھے۔ ساری رات جنگلوں میں نکل جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ 100 مربع کلومیٹر زمین آپ کے پاس تھی، اور آپ نے وہ ساری کی ساری جائیداد زمین اللہ کے نام پر وقف کر دی، اور منو وہ سونا گھر میں تھا سارا اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اور وہ پنگھوڑے میں بیٹھا لیٹا ہوا منہ میں انگلی ڈالے، بچہ جیسے لیٹتا ہے تو سلطان عارفین جیسے گزرے وہ انگوٹھی دیکھی تو بچے کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر باہر پھینک دی کہ فقیر کے بیٹے ہو تمہیں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی۔ اس کنڈیشن میں حضور بادشاہ سخی سلطان عارفین سلطان باہو نے اپنا وقت گزارا۔ اور میں ایک بات عرض کر کے کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں کہ حضور سلطان عارفین سلطان باہو نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے، ایک شعر ہے کہ یک زمانہ، توجہ ہے، تین دفعہ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یک زمانہ صحبت باولیا بہترت 7 سال عطا نبیلیا۔ ایک لمحہ بھی جو شخص اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ گیا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اب خلیفہ نورم کھیتران نے پوچھا حضور مجھے بتاؤ یہ 100 بے ریا عبادت ہے کیا؟ کسی کو پتا ہے کہ بے ریا عبادت کون سی ہوتی ہے؟ عبادت تو عبادت ہے، بے ریا عبادت کون سی ہے؟ سلطان عارفین نے فرمایا کہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دکھا دیں تو اور کیا چاہیے؟ آپ جاتے ہیں کلر کہار شریف ایک غار میں، اور رمضان شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے، نیچے شہر میں ڈھول دھماکے ہوئے، آپ کے کانوں تک آواز آئی، پوچھا فقیر یہ شور کس چیز کا؟ آج کی حضور رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے۔ آپ خوشی سے سجدے شکر میں جھکے، سجدے میں گئے، ساری رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، پورا 1 مہینہ حضرت سلطان باہو سجدے میں رہے، اور جب سجدے سے باہر آئے عید کا چاند نظر آ گیا، جیسے اٹھے فقیر سے پوچھا فقیر یہ کیا شور ہے؟ کہا حضور عید کا چاند نظر آ گیا۔ فرمایا 1 مہینہ میں کہاں تھا؟ اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے اور آپ کہیں نہیں گئے۔ پھر آپ نے پوچھا فقیر یہ تو بتا تو نے ایک سوال کیا تھا کہ بے ریا عبادت کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ بے ریا عبادت ہے جو میں سجدے میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے دنیا کا کوئی پتہ نہیں، بس رب کے دیدار میں مستغرق تھا اور سارا مہینہ وہی گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ دنیا کی کوئی اور کام کی، صرف رب کے دیدار میں تھے اور سجدے میں رہے۔ ایسی ہستیاں کسی کسی کو قسمت سے ملتی ہیں، اور ایسے اللہ والے جو دنیا میں آئے ہیں انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے۔ وہ عاشق رسول بھی تھے، عاشق رب ذوالجلال بھی تھے، اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ بات کی، میں نے ابتدا میں وہ بیت پڑھا کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، یہ آپ کا درس تھا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہرا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم، چھٹسی عالم سارا ہوں، حدو بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں، نسخہ بتا گئے، حدو بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں، میں قربان کے ناتو باہوں جنہ ملیا نبی سبحان بھائیوں اور میری بہنوں عزیز ساتھیوں، دیکھیں
اللہ والے جو ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہوتے، اور اللہ والے سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلطان عارفین نے تو فیصلہ کر دیا، چھ مسلم، چھ کافر، چھ بے نصیب، چھ با نصیب، چاہے کوئی مسلم ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے بے نصیب ہو، با نصیب ہو، میرے در پہ آ جائے، خالی نہیں جائے گا۔ طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، تا رسن روزی اول با خدا۔ اے اس کی جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہے، اے طالب دنیا، اے طالب عقبہ، اے طالب مولا، اگر ایک پل میں تجھے میں خدا رسیدہ نہ کر دوں، مجھے باہو نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ طالب بیا، طالب دنیا، دنیا میں کئی لوگ پریشان حال ہیں۔ میں اس ایج تک دیکھ چکا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں صرف دنیا کی طرف میں، جتنے بھی آتے ہیں صحیح جی وہ کاروبار کے معاملات بڑے اوکھے چل رہے ہیں، دعا کریں ہماری کاروبار میں برکت ہو جائے۔ صحیح اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد جو ہے نا خلف ہو گئی ہے، دعا کریں اولاد نیک ہو جائے۔ صحیح مجھے اولاد نہیں ہے، دعا کریں اولاد مل جائے۔ صحیح میری شادی نہیں ہوئی، دعا کریں میری شادی ہو جائے۔ صحیح میری زمین کا چکر ہے، دعا کریں یہ معاملہ حل ہو جائے۔ گھر نہیں مل رہا رہنے کے لیے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، دعا کریں کرائے کا گھر اپنا مل جائے۔ دکان میں پرابلمز ہو رہے ہیں، دعا فرمائیں کسی نے کچھ کرا ہے، دکان کا کام نہیں چل رہا، مہربانی کریں دعا کریں میرا جو طلسم ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو آتے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اور دنیاوی پریشانیاں۔ کسی نے یہ نہیں کہا میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے، سائیں مجھے رب بنا کر دے دو۔ کسی نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ کا کوئی راستہ بتا دو جس سے روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذکر بتا دو جو ذکر کرنے سے میرا نفس امارہ مر جائے اور میں نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاؤں۔ کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مدنی منٹھار کے دیدار میں مستغرق ہونا چاہتا ہوں، مجھے راہ محمد عربی عطا کر دو۔ کسی نے یہ نہیں کہا میں فناف الشیخ ہونا چاہتا ہوں، مرشد سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیں مرشد کی محبت کیسے عروج پہ جا سکتے ہیں؟ نو، بس اپنی دنیا کی باتوں میں ہوتے۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، اور حضرت سلطان العارفین نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا کہ میں کامل مرشد کی تلاش میں نکلا، 40 برس کے بعد مجھے کامل مرشد نظر آیا، لیکن 63 سال میری عمر ہے، آج تک مجھے صادق مرید نظر نہیں آیا، سچا مرید نظر نہیں آیا۔ جو مرید آئے اور یہ کہے کہ باہو مجھے عطا کر دو۔ اور وہ زمانہ ہی ایسا تھا، نہ نیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ موبائل تھا، نہ ہی SMS سسٹم تھا، نہ ہی کوئی واٹس ایپ گروپ تھے، نہ ہی کوئی فیس بک تھی۔ اس وقت تو ایسے معاملات نہیں تھے، اس ٹائم تو یہی تھا، یا اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا۔ اس دنیا میں رہنے والوں نے بھی اس وقت بھی اگر کامل مرشد کو نہیں ڈھونڈا، صداقت نہیں دکھائی، تو آج صداقت کہاں ملے گی؟ حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو، وہ آپ ایسے مقام پر فائز ہستی تھے، آپ نے فرمایا جو بھی میرے در پہ آئے خالی نہیں جائے گا، میں عطا کر دوں گا۔ جیسے ابھی انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ حضور سلطان العارفین چونکہ ساری رات عبادت الہی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 محفلیں لگتی ہیں اور میں سب محفلوں میں حاضر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 9 کچہریاں ہوتی ہیں، ہر کچہری میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک جاگے، فجر کے بعد عشاء تک جاگے، اور اس کے بعد جب دن کا دوسرے معاملات سے فارغ ہوئے تو دوپہر کو آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹے۔ مجوسیوں کا قافلہ جا رہا تھا اور انہوں نے دیکھا ایک بندہ سویا ہوا ہے، تو نفرت آپ کو لات ماری، جگایا، اٹھو۔ آپ اٹھے، اس کو دیکھا اور کہا بھائی میرا جسم بڑا اسٹرانگ اور سخت ہے، تیرا پاؤں بڑا نرم ہے، تو نے مجھے لات ماری ہے، اگر تیرا پاؤں دکھا ہو تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے یہ بتائیں آپ سارے انصاف سے، آپ کو اگر کوئی لات مارے اور نیند سے بھی جگائے، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ بولو
الٹا کیا ہوگا؟ ہاں لیاقت کہتے ہیں سر پھاڑ دیں گے. لڑائی ہو گئی, جنگ ہو گئی. میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا یار؟ میں تو سویا ہوا تھا, تو نے مجھے لات مار کے اٹھایا, کیوں؟ عام طور پر روزے کے لیے گھر والے جب جگاتے ہیں نا, شور کر کے جگائیں تو وہاں بھی ہم لڑائی کرتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ تمیز سے جگاتے ہیں کہ بھئی روزے کا ٹائم ہے, اٹھو روزہ رکھو. تو یہ لات ماری اور عارفوں کے بادشاہ نے پاؤں پکڑا. بھائی اگر تمہارا پاؤں دکھ کیا ہو مجھے معاف کر دینا. فوری طور وہ کول ڈاؤن ہوا, کہتے نہیں حضور ہم نے جانا ہے احمد پور, ہمیں احمد پور کا راستہ بتا دو, اس لیے جگایا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے جس احمد پور کو میں جانتا ہوں وہ دو مقامات پہ, دو احمد پور ہیں, ایک پرانا ہے ایک نیا ہے. سبحان اللہ. تم بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اللہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عربی کے ڈیرے جانا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وہ عربی کے ڈیرے تو دو ہیں, ایک پرانا ایک نیا, کون سے جانا ہے؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار پہلے پرانے چلے جاتے ہیں, وہاں نہ ملا تو ہم اب نئے ڈیرے چلے جائیں گے. سلطان عارفین نے فرمایا اچھا پہنچا دوں یا بتا دوں؟ وہ جو ہے بولو تو صحیح, بتا دوں یا پہنچا دوں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کی, کہتے ہیں یار ابھی بابا کہہ جو رہا ہے پہنچا دوں تو کہہ دو پہنچا دو. کہا جی پہنچا دیں. آپ نے فرمایا پھر آنکھیں بند کرو. راستہ بتانے کے لیے آنکھیں پھاڑنی پڑتی ہیں, کھول کے اچھی طرح سے سمجھنا پڑتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو آنکھیں بند کر دو, تو میں بند تو کرو. انہوں نے آنکھیں بند کی, آپ نے ضرب لگائے ہو سبحان اللہ. اندر بھی ہو باہر بھی ہو, اتباہو کتن بھیگا ہو, بودا داغ محبت والا, دم دم پیاس رہندا ہو, جتھے ہو کرے روشنائی او تو چھوڑ اندھیرا ویندا ہو, دوہے جہانے غلام کہندے باہو, جڑا ہو صحیح کریندا ہو. آپ نے فرمایا ہو کی ضرب لگی تو فرمایا آنکھ کھول. جب آنکھ کھولی تو سبحان اللہ سبحان اللہ, مکہ کا شہر تھا. بیت اللہ کی طرف حاجی احرام باندھ کے جا رہے تھے, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک کی صدائیں ان کی زبانوں پر تھیں. اور وہ جو مجوسی تھی نا, پورے قافلے والے وہاں پہنچے ہوئے تھے, اور پوچھتے ہیں حضور حضور یہ تو بتائیں, یہ تو مسلمانوں کے بیت اللہ ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو یہی کہا تھا کہ جس عربی کو میں جانتا ہوں اور یا جس احمد پور کو میں جانتا ہوں وہ دو جگہوں پر ہے, ایک یہ ہے نیا پرانا ڈیرا اور ایک نیا ڈیرا اور ہے. پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی ایسے کریں, شاید وہ نیا ڈیرا ہو جو جہاں ہم نے جانا ہے. کہا جی آپ ہمیں نئے ڈیرے لے جائیں. آنکھیں بند ہوئیں, فرمایا ہو, ضرب ہو لگی نا تو سارے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. باب السلام سے لوگوں کا گزر تھا, اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کی صدائیں جاری تھیں. اور وہ جب پہنچے نا بس ان کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا, دل کی دنیا بدل گئی. اللہ کا ولی نگاہ کرتا ہے تو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. اللہ کے ولی کا تصرف دل پہ ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان پہ کنٹرول کرو, اور جب کسی عارف کی بارگاہ میں جاؤ تو دل پہ کنٹرول کرو. اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کی جانتے ہیں. بس دل کی دنیا جب بدل گئی نا تو وہ فوری طور قدموں پہ گرے اور کہا کہ اے اللہ کے کامل درویش بندے, جب تم ایک لمحے میں مکہ پہنچا سکتے ہو, شور کوٹ سے مکہ پہنچا سکتے ہو, اور پھر مکہ سے مدینہ پہنچا سکتے ہو, تو تم ہمیں مدینہ طیبہ اور مکہ پہنچانے والے اس دنیا کے کفر سے بچا کر راہ محمد عربی بھی عطا فرما سکتے ہو. ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بنا دو. سبحان اللہ. پڑھا مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے تو ایک بات تو یہ ثابت
ہو گئی کہ کملی والے نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے بھی میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گویا کہ آقا نے فرمایا تو ان پر واجب ہو گئی۔ اور دوسرا نکتہ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے گا یار یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ ایک لمحے میں چور کوٹ والے نکلیں اور مکہ اور مدینہ پہنچ جائیں، یہ چیز عقل نہیں مانتی، شعور اور فہم و فراست سے بالا تر ہے، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو نہ مان، قرآن تذکرہ فرما رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان پیغمبر جلوگر ہے، اور ملکہ بلقیس اپنا تاج و تخت چھوڑ کے آ رہی ہے ملاقات کے لیے۔ 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ہے، اور اللہ کے نبی نے کو آ کر ہد میسج پہنچاتا ہے، اے اللہ کے دوست، ملکہ بلقیس آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آواز لگائی، وہ جنات کا گروہ ادھر آ جاؤ۔ جنات قریب آ گئے، جی آقا حکم۔ فرمایا ملکہ بلقیس وہاں سے نکلی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو 70 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا اور 40 گز اونچا بھی تھا، ہیرے جواہرات زمرد اور یاقوت کے ساتھ سجا ہوا، اور بے انتہا وزنی تھا، ٹکنو وزن اس کا تھا۔ اس تخت کو میرے تک پہنچاؤ۔ کتنی دیر میں پہنچاؤ گے؟ افریت نامی جن کھڑا ہو گیا، قرآن فرماتا ہے افریت نامی جن کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ کہ حضور محفل آپ کی برخاست ہوگی، آپ گھر تشریف لے جائیں گے اور تخت آ جائیں گے۔ سلیمان پیغمبر نے فرمایا نہیں یار، یہ لیمٹ تم نے صحیح نہیں بتائی ہے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ بولو تو صحیح، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو ایک اللہ کا درویش فقیر جو کچہری میں بیٹھا تھا، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ محفل تو بڑی ہے، اس میں کون ہستی ہے جو کہ اللہ کا بنی اور دوست بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا کا اجتماع ہے، یہاں ضرور کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، آپ میں سے کوئی ولی ہے۔ اب اولیاء اللہ درویش تو خود کو چھپاتے ہیں، لیکن وہاں درویش سے صبر نہ ہوا اور کھڑا ہو گیا، آواز لگائے اے اللہ کے نبی میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے بولا کم ہے، جن نہیں پہنچا سکتا، جن نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ آپ محفل برخاست کر کے گھر جاؤ گے تو میں تخت لے آؤں گا، آپ کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ اللہ کے ولی نے فرمایا پلک جھپکتے بھی۔ اور حضور سلطان عارفین نے ان کیا فرمایا آنکھ بند کرو، اور صدائے ہو لگائی، آنکھ کھلی تو مکہ پہنچ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں حضرت آصف بن برخیہ جو سلیمان پیغمبر کی امت کے ولی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں آنکھ پلک جھپکتے میں تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے سوال کیا کیسے؟ آج کی حضور ایسے۔ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ سبحان اللہ اس لیے کام کرا میں کیسے؟ جواب آیا حضور ایسے۔ اشارہ تھا نا ایسے، تخت سامنے موجود۔ بتاؤ کہ یہ زمین کو چیر کے آیا، آسمان سے اڑ کے آیا، درختوں کو کھاٹ کے آیا، کیسے پہنچا؟ آپ کے اور ہمارے عقل اور شعور سے ماورا۔ اولیاء اللہ بھی اگر چاہیں ایک پل میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ولی جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو کہ جس کو آواز آئے اے فقیر باہو تو عاشق مائی، اے فقیر باہو تو میرا عاشق ہے، فقیر عرض نمود اے رب کبریا این فقیر توفیق عشق نیست، تو جواب آتا ہے فقیر باہو تو معشوق مائی، عاشق نہیں بنتا معشوق تو بن جا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا آپ نے عاشق نے سے انکار کیوں کیا؟
آپ فرماتے لام لوہا ہوئے تے پیا کٹی میں تاں تلوار سڑی میں ہو مہندی مانگے پیا گھٹی میں تا تلی محبوب رنگی میں ہو کنگی وانگ پیا چیری میں تا زلف محبوب پھری میں ہو کپاہ وانگو پیا پچی میں تاں دستار سڑی میں ہو عاشق صادق تھی میں باہو تا رس کریم دبی میں ہو اللہ پاک آپ کی اور اس عاجز فقیر کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بھائیوں حالات ملک کے بڑے گھمبیر ہیں اور میں میری سپیچ تو ختم ہے بس آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں اہل سنت پر بڑی سخت گھڑی آئی ہے ایک تو حالات ایسے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ماحول ایسا ہم کریٹ کرتے ہیں اس ماحول میں ہم ایک دوسرے کا تعاون اور ساتھ دے نہیں پاتے اور اس کی مین جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اب کوئی بھی ہم فیصلہ کریں اعلان کریں گھر بیٹھے کہ یہ ہو جائے ہم کریں گے تو دوسرے کا ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہو اور فیصلہ جب آپ کرو تو کم از کم ایسا کرو کہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر تمام لوگوں کو تب کوئی فیصلہ کرو اس میں سارے کے سارے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب آپ نے دیکھا حالات تھے پچھلی دفعہ بھی ٹی ایل پی کے پر سختی کا وقت آیا تو یہ اللہ کے نبی کا اسٹیج ہے اور میں حلفی عرض کر رہا ہوں کہ دل کو دکھ ہوا درد ہوا ایک تو ہم نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہاں سے بھاگا ساری رات کا بائی روڈ سفر کیا جہاز نہیں مل رہا تھا کوئٹہ سے لاہور پہنچے اور وہاں ہم نے کوشش کی کہ کوئی معاملہ ہو مسئلہ حل ہو جائے اور ہمارے لوگ شہید ہونے سے بچ جائیں اور ہمارا موقف بھی سامنے آ جائے الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جانے سے اور کچھ ان لوگوں کے تعاون سے اور حافظ صاحب رضوی زیدہ مجدہ کے تعاون سے اللہ نے یہ مدد فرما دی کہ اسمبلی سے میں پیش بھی ہو گیا بل اور معاملات میں اب بھی یہ ہوا کہ اچانک معاملات خراب ہو گئے اور میں میلاد شریف کے جلسوں میں تھا ایک محفل کی دوسری کی تیسری محفل کر کے اس میں شکارپور سے دوسری محفل کر کے شکارپور سے جیکم باغ کے قریب ایک دیہات میں گیا وہاں تیسری محفل تھی اور وہاں سے رات کو 1 بجے مجھے انفارم ہوا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور 3-4 لوگ شہید ہو چکے ہیں پھر بھی دل نہیں رہا اور وہاں سے دوڑا ہوا میں پہنچ گیا لاہور اگلے دن ساری رات سفر کیا اگلے دن 11 بجے لاہور پہنچ گیا وہاں جتنے اہل سنت کے لوگ درد رکھنے والے تھے یا پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ مصالحتی کمیٹی میں تھے 9 کے 9 افراد نے میرے سمیت ان کو انفارم کیا اور اس میں سے ہم 7 بندے موقع پر پہنچ سکے تو وہاں بھی ہم نے یہی حکومت کو کہا کہ آپ اپنے وعدے پہ پورے نہیں رہتے آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ نے جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا اس پر آپ نے چاروں شرائط مان لی تھی اور اب اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا مہربانی کریں آپ امپلیمنٹ کریں پلس اب جو آپ نے لوگوں کو مارا ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کی ایف آئی آرز بھی ان لوگوں پر آئے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ ان کی دیت کا بھی اعلان کریں اور پھر علامہ حافظ سعد رضوی دامت پرکات ملالیہ کو بھی آپ رہا فرمائیں یہ ہماری بحث چل رہی تھی رات کے 1 بجے تک اور 1 بجے جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے ہماری بات مان لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر پرائم منسٹر کے آتے ہی رہائی بھی کر دیں گے اور باقی معاملات کل سے ہی ہم شروع کریں گے کہ جو 4تھ شیڈول میں ان کو بھی رہا کریں گے دوسروں کو بھی وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہوئی اسی دوران شورا کے ممبران جو ٹی ایل پی کی شورا تھی وہ بھی آ گئے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ہم ان کے سامنے آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہم علیحدہ بیٹھیں گے تو وہ انہوں نے پھر علیحدہ حکومت کے ساتھ میٹنگ کی اس میٹنگ میں ہم نہیں تھے ہم نے ان کو آمادہ کیا مطمئن ہو کے ہم نکلے تو پھر رات کے 4 بجے تک ان کی میٹنگ رہی اور 4 بجے کے بعد ان کا مسئلہ آپس میں طے ہو گیا تھا اگلے دن آپ سب نے سنا پریس
میں میڈیا پہ خبر آ گئی، شیخ رشید نے کہا کہ جناب ہمارا آپس میں طے ہو گیا ہے اور ہم ان کے مطالبات مان رہے ہیں اور آج کے بعد یہ دھرنا وغیرہ ختم ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی فقیر یا کسی پیر پر، مشائخ پر، علماء پر بلیم لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے کیا ان کو پہلے اعتماد میں لے کر کوئی کام کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں پہنچے۔ ہمارا حق ہے، ہم حضور کی عظمت کے لیے ہماری جان، مال، دھن، من سب قربان ہیں۔ لبیک لبیک بچے لبیک یا رسول اللہ، لبیک دنیا کی تمام چیزیں میرے محبوب کے نالین مبارک کی خاک پہ قربان ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر سنی اور ختم نبوت کے لیے ہر سنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اسٹیٹ میں معاملات ہوتے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا اینگل ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی غیر سیاسی جماعت ہے، کوئی اپنے فقیروں میں بیٹھ کر حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے فقیروں سے باہر کرتا ہے۔ اور اس وقت اگر جتنی بھی تحریکوں میں لوگ ہیں، کسی نہ کسی پیر کے مرید ضرور ہیں، ہے یا نہیں؟ پیروں نے ان کو حضور کی محبت دی ہے جو تحریکوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگر پیر ان کو محبت نہ سکھاتے، پیر ان کو یہ رستہ نہ دیتے تو کبھی کوئی مرید بھی قربانی کے لیے باہر نہ نکلتا۔ ہر تحریک میں، ہر تنظیم میں، ہر جماعت میں کسی نہ کسی پیر کے مرید موجود ضرور ہیں۔ اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کم از کم 1000 سے زیادہ میرے بیت لوگ ہیں جو ٹی ایل پی میں شامل ہیں، اور اس طرح دوسرے پیروں کے بھی ہوں گے۔ ہر طرف سے اگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو وہ صرف قربانی کے لیے عاشقان مصطفیٰ آتے ہیں، وہ مرشد کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تمام مرشدوں کو فیس بکوں پہ گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو اس کا جواب کیا آئے گا کہ ان مریدوں کے دل دکھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ شاید جو حالات ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حکومت پاکستان سے آج آپ کی اس ایوان میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 4 نکاتی مطالبہ تھا وہ فوری طور پر پورا کیا جائے اور حافظ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، اور یہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو فی الفور روکا جائے، ورنہ جو حالات ہیں پاکستان کے وہ کنٹرول سے باہر آ جائیں گے۔ اور یہ بھی تسلی کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں 80% یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، حضور کی عظمت پر قربان ہونے والے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں امن اور محبت سے رہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انشاءاللہ اہل سنت عاشقان مصطفیٰ حضور کی عظمت کے لیے ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تحریکیں اپنی اپنی ہیں، جماعتیں اپنی اپنی ہیں، کام اپنے اپنے ہیں، دستور اپنے اپنے ہیں، منشور اپنے اپنے ہیں، لیکن نظام ایک ہے محمد عربی کی غلامی کا۔ اور سارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ایک ہیں۔ ہم کسی بھی سنی کے ساتھ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے دنیا کے کسی کونے میں پھنسنا ہے، ہم اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر درود و سلام۔